نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، آؤ قرآن سمجھے کہ اس سلسلے میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 سے لے کے 210 اس کا ترجمہ کریں گے۔ جیسا کہ اس سلسلے کو اللہ کی کرم سے ہم اسے آگے بڑھا رہے ہیں اور آپ لوگ اسے پسند کر رہے ہیں اور آپ اپنی دعاؤں سے بھی نواز رہے ہیں، ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ عام میڈیا کی جانب سے آپ کو ہم یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں میں اس کو شیئر کر کے اس کو سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے دوستو، اب ہم چلتے ہیں، ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 197 to 210۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے۔ جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ پس اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو، اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بہت فرق ہے۔ یہ انٹو بریکٹ ایک میں نے پڑھا تھا۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے۔ ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور کوئی کہتا ہے اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے چند روز ہے جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے۔ پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہو۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔
انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہے اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتیوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے۔ حالانکہ اللہ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو صاف صاف ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہے، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے۔ کیا اب وہ اس کے منتظر ہے کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے دوستو، اب ہم اس کے نکات دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے کیا باتیں کہی ہیں اور ہمیں کس طریقے سے سمجھایا ہے۔ آیت 197 سے 210۔ جیسے کہ آخری جو آیات اس کے پہلے والے جو پروگرام تھے اس میں حج کا ذکر چل رہا تھا، اور یہ ابھی کنٹینیو ان آیات میں حج کا ذکر ہے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے قوانین ہیں یا حج کے جو مناسک ہیں وہ کس طرح سے پورے کیے جائے اس کے بارے میں اس کا ذکر ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، یہ تو ہم نے پچھلے ہی ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ جو ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے جو ہے وہ حج کے لیے ہے، اور رجب کا 1 مہینہ ہے وہ عمرے کے لیے مختص ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تو اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ احرام کی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ احرام کی حالت میں اور حج کے دوران کوئی شہوانی فعل، کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو۔ یہ ایک پوائنٹ نمبر 1 اس میں کہا۔ جب ہم احرام باندھتے ہیں تو معاف کیجئے، کوئی لڑائی جھگڑا یا شہوانی فعل، مطلب ہمارے بیوی سے مباشرت والی جو یہ بات ہے وہ، یا کوئی بد عملی، دوسری کوئی بھی بات ایسی جو ہماری جو بتائی جا رہی ہے، کوئی بد عملی یا کوئی لڑائی جھگڑا، یہ کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ پھر کہا گیا کہ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے کر جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ جو ہے وہ پرہیزگاری ہے۔ مطلب دوستو، جب ہم سفر پہ جائیں تو ہمیں جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کا خیال رکھ کے ہمیں وہ ساتھ میں لے کر جانا چاہیے۔ جیسا کہ وہاں جو بھی لگنے والا خرچ ہے یہ ہمارے ساتھ میں ہونا چاہیے۔
لیکن سب سے بہتر زاد راہ جو ہے وہ پرہیزگاری، تقوی ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ پھر سفر کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مطلب پہلے زمانے میں جب لوگ سفر پہ جاتے تھے، بہت ہی بڑے لمبے سفر ہوتے تھے، تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اپنی رب کا فضل اگر تلاش کرتے جاؤ، مطلب کچھ کمائی کرو، تو آپ کو اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یعنی اپنی کسب معاش کے لیے کوئی کام کرنا، اپنے کسب معاش کے لیے کوئی کام کرنا، اس کے لیے مطلب جو اپنی ضروریات ہے اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ اب ایک بہت اچھا پوائنٹ یہاں پر آ گیا دوستو کہ جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہی سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو۔ دوستو یہ جو ہے بات، یہ اس طرح سے ہے کہ پہلے جب یہ حج کے لیے جاتے تھے تو عربوں نے اپنا ایک الگ مطلب جو قاعدہ کر لیا تھا، وہاں یہ کہہ دیا گیا کہ سب لوگ جو مناسک حج ہے تو سب لوگ جہاں سے پلٹتے ہیں وہاں سے ہم کو پلٹنا ہے۔ یہ خاص بات اس لیے ہے کیونکہ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے عرب کا معروف طریقہ حج یہ تھا کہ وہ ذی الحجہ کو 9 ذی الحجہ کو مینا سے عرفات جاتے تھے اور رات کو وہاں سے پلٹ کر مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے۔ مگر بعد کے زمانے میں جب رفتہ رفتہ قریش کی برہمنیت قائم ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اہل حرم ہیں، ہمارے مرتبے سے یہ بات فروتر ہے کہ عام اہل عرب کے ساتھ عرفات تک جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے لیے یہ شان امتیاز قائم کی کہ مزدلفہ تک ہی جا کر وہ پلٹ آتے ہیں اور عام لوگوں کو عرفات تک جانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ اسے فخر و غرور کا بت اس آیات میں توڑا گیا ہے۔ مطلب جو دوستو جو چلتا تھا یہاں پہ بہت سے بت جو رکھے گئے تھے کعبے میں، ہم جانتے ہیں، تو یہ ایک ذہن میں لوگوں کے یہ تھا کہ ہم فخر و غرور جو کرتے ہیں اس کے اوپر یہ چوٹ ہے، یہ عام طریقے پر ہمیں فخر و غرور نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک اپنا الگ کہہ رہے تھے مقام کہ ہم اہل احرم ہیں تو ہم یہاں سے ہی جائیں گے، یہ انہوں نے اپنے اندر ایک غرور اور فخر پیدا کیا تھا، اس کو توڑ دیا گیا اور کہا گیا کہ جہاں سے سب لوگ جاتے وہاں سے تم بھی پلٹو، کسی کے لیے کوئی الگ قانون نہیں ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جب حج کے ارکان ادا کر چکو تو پہلے جس طرح اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، یعنی اہل عرب حج سے جب فارغ ہو کر مینا میں جاتے تھے جس میں ہر قبیلے مطلب وہ مینا میں جا کے بیٹھتے تھے، مطلب ہر قبیلے کے جو لوگ تھے وہ ہر قبیلے کے لوگ اپنے اپنے باپ دادا کا کارنامہ فخر کے ساتھ بیان کرتے تھے اور اپنی برائی کے ڈینگے مارتے تھے۔ اس وقت اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ ان جاہلانہ باتوں کو چھوڑ دو، پہلے جو وقت فضولیات میں صرف کرتے تھے اب اسے اللہ کی یاد اور اس کے ذکر میں صرف کرو۔ اس ذکر سے مراد زمانے قیام مینا کا ذکر ہے۔ جب مینا میں ہم لوگ جاتے ہیں اس وقت جو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے۔ کوئی دنیاوی خیال نہیں، کوئی شہوانی خیال نہیں، کوئی دوسرا خیال نہیں، اور ایک جو جاہلانہ رسم تھی
جب یہ لوگ حج سے آتے تھے اور پھر بیٹھتے تھے، جب فارغ ہو جاتے تو بیٹھ کر اپنے اپنے باپ دادا کی جو کارنامے رہتے تھے ان کو بیان کرتے تھے۔ دوستو یہ کتنی مطلب بات ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے سارے جو یہ توہمات یا جو بھی جاہلانہ جو رسمیں تھی وہ ان کو کس طرح سے ختم کر دیا، اور کہا کہ اللہ کی یاد کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، اس کا خوف کرو اور اس سے معافی مانگتے رہو۔ اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ اس کے اندر کہا گیا ہے دوستو کہ جب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی فرق ہے۔ اب اس میں بھی فرق دکھایا گیا ہے کہ اللہ کو جو یاد کرنے والے لوگ ہیں وہ کیسے کیسے ہوتے ہیں، مطلب کیا چاہتے ہیں؟ کچھ لوگ دنیا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ دنیا اور آخرت دونوں چاہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ جو ان لوگوں میں کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دوستو یہ بہت ہی مطلب جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو یہ بات دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ ہماری عاقبت سدھر جائے، ہماری آخرت میں بھی ہم کو کامیابی ملے۔ لیکن یہاں یہ بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ صرف دنیا ہی کی طلب میں وہاں پر چلے جاتے ہیں اور اللہ سے صرف دنیا کے بارے میں ہی مطلب مانگتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے، اور کوئی کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اور آگ کے عذاب سے بچا۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ اپنا حصہ پائیں گے۔ تو دوستو یہ جیسے کہ جب بھی یہ دعا ایک مومن کے لیے ہتھیار ہے، تو جب بھی ہم دعا مانگے، خاص طور سے حج کے لیے جب جاتے ہیں اس وقت بھی یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ جو لوگ دنیا و آخرت مانگیں گے ان کو دنیا و آخرت میں کامیابی ملے گی، اور جو لوگ صرف دنیا ہی کی طلبگار ہے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب آگے کیا آیا دیکھیے کہ یہ گنتی کے چند روز ہے جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے۔ یہاں ایسا ہے کہ ایک کیریکٹر کا یہاں پر ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا میں تمہیں بھلے معلوم ہوتی ہے اور اپنے نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر وہ حقیقت میں بدترین دشمن حق ہے۔ یہاں پہ ایک ذکر آیا ہے، مطلب عربی میں آتا ہے عد الخصام، یہ ورڈ آیا ہے اس کے اندر جب ہم عربی میں کہتے ہیں، اس کے معنی وہ دشمن جو تمام دشمنوں سے ٹیڑھا ہو، یعنی جو حق کی مخالفت میں ہر ممکن حربے سے کام لے، کسی جھوٹ، کسی بے ایمانی اور عہد شکنی اور کسی ٹیڑھی چال کو بھی استعمال کرنے میں تعامل نہ کرے اور فساد پھیلاتا ہے۔ اللہ فساد پھیلانے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے بے شک۔ تو اور ایک اس کے اندر ایک ذکر ہوتا ہے، اور ایک جیسے کہ کہا گیا کہ پہلے کہا گیا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہم صرف دنیا ہی کی طلبگار ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوئے وہ دنیا اور آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایک کیریکٹر یہ آیا کہ ایسا شخص اس کے بہت ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اللہ والا، وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی اللہ کے جو باتیں جب بھی کرتے تو اللہ کا واسطہ دے کر یا اپنی برائی کے ڈینگے مارتا ہے وہ، اور لیکن جب اس کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے تو وہ زمانے میں فساد پھیلاتا ہے، اور یہ فساد اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور ایک کیریکٹر کے یہاں ذکر آتا ہے انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ دیکھیے ہر جگہ دو کیریکٹرز کہے گئے۔ اب یہاں پر ایک ہے
جو فساد پھیلاتا ہے، بدامنی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، عہد شکنی کرتا ہے، بہت ساری چیزیں، اور جب اس کو اقتدار ملتا ہے تو وہ یہ ساری چیزیں اقتدار ملنے کے بعد پہلے تو اپنی برائی کرتا ہے کہ میں یہ سب واسطے دے کر، لیکن دوسرا ہے ایک شخص، اور ایک اس کا ذکر آیا کہ یہ کیریکٹر، ایک انسانوں میں ایسا بھی کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں، اس کی یاد میں اپنی جان کھپا دیتے، رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتے ہیں، اور ایسے بندوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ دوستو، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے بندوں میں شامل کیے کرے جو رضا الہی کی طلب میں جان کھپا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ پھر کہا گیا ہے بہت ہی خاص بات، مطلب یہ جو آیات ہے اس میں جو پوائنٹ رکھے گئے ہیں کہ حج جو ہے، حج کے ساتھ ساتھ ہمیں اور کیا کیا چیزیں کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھ گیا۔ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ، بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہمارے لیے۔ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھو جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ 100% اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے آ جاؤ، یہ نہیں کہ کچھ جو ہے وہ ہم مانیں گے اور کچھ نہیں مانیں گے۔ یہ چیزیں بنی اسرائیل میں بھی ہوئی، یہ چیزیں نصارہ میں بھی ہوئی کہ وہ سب یہ بھی مانتے تھے، وہ چیزیں مانتے تھے، کچھ لوگ کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کی ہدایت کی جا رہی ہے یہاں پہ کہ پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ یہاں پر یہ مراد یہ کہ وہ کہتے کہ نہیں، ہاں ہماری بھی باتیں مانو، کچھ شیطان انہیں وسوسہ کر کے، کچھ اس کے اندر وسوسہ اندازی کر کے بہکائے، پھسلائے، تو یہ چیزیں نہ ہوں۔ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مانے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تعلیمات دی ہے ان تعلیمات پر عمل کریں، نہ یہ کہ پرانی جو باتیں ہیں دور جہالت میں جو کرتے تھے اس میں سے کچھ توہمات لے، یا اس میں سے کچھ چیزیں باقی رکھ کے اس پر چلے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں پر جس طرح سے لوگ جو ہے وہ کچھ لوگ اپنی روٹی سیکنے کے لیے کس طرح سے لوگوں کو بہلاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، اور ان کو الگ طریقے پر مطلب ان سے بات کرتے ہیں، اور جو شیطان کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں اس کی طرف ان کو لے کر جاتے ہیں اور ان کو الگ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی کسی استثناء اور تحفظ کے بغیر اپنی پوری زندگی کو اسلام کے تحت لے آؤ۔ یہاں ہم نے جیسے کہا آپ کو، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی زندگی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے بعض حصوں میں اسلام کی پیروی کرو اور بعض حصوں کو اس سے مستثنیٰ کر لو۔ یہی ہم چیز کہیں دوستو، ہر چیز مطلب ہمیں پورا کا پورا اسلام میں داخل ہونا ہے۔ اور جو صاف صاف ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہے، یعنی یہ قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلومات، اگر ان کو پا لینے کے بعد تم نے اگر لغزش کھائی تو خوب جان رکھو اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ اور ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہو تو ایک دیکھیے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو اس کی کیا اب وہ اس پر منتظر ہے، اس کے منتظر ہے کہ اللہ بادلوں کا چھتر لگائے اور فرشتوں کے پر ساتھ لیے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالے۔ دوستو یہ باتیں اس لیے ہے کہ ماننے رہتے لوگ جب مانتے نہیں ہیں ساری چیزیں ان کو بتانے کے باوجود، صاف صاف ہدایت آنے کے باوجود بھی لوگ مانتے نہیں تھے، تو
اللہ تعالیٰ نے خود یہ چیلنج کر دیا کہ کیا خود وہ آ جائے۔ دوستو یہ اس لیے ہے کہ یہ الفاظ بہت قابل غور ہے، ان سے یہ ایک اہم حقیقت پر روشنی پڑتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کی ساری آزمائش صرف اس بات کی ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھے بغیر مانتا ہے۔ مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جیسے کہ ہم پہلے کلمہ پڑھتے ہیں نا دوستو کہ ہمیں یہ غائب پر جو ایمان لانا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر ہم لوگ وہ ایک جسے کہ اللہ کو بغیر دیکھے اس پر ایمان لانا، یا چیزیں، یہ ایمان کا ایک بہت بڑا تقویٰ کا جو بہت بڑا ایک جو کہتے ہیں نا ایک پارٹ، یہ اس میں بہت ضروری ہے۔ تو اس میں یہی کہا ہے کہ حقیقت کو دیکھے بغیر مانتا ہے یا نہیں، اور ماننے کے بعد اتنی اخلاقی طاقت رکھتا ہے یا نہیں کہ نافرمانی کا اختیار رکھنے کے باوجود وہ فرما برداری اختیار کرے، کیونکہ اس کے بعد آزمائش بالکل بے معنی ہو جاتی ہے، اور امتحان میں کامیابی و ناکامی کا کوئی مفہوم ہی باقی نہیں رہتا۔ دیکھیں کس طرح سے کسے ہم ایمان لائے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر۔ مطلب ہم جب ایمان لاتے ہیں تو یہ ایک ایمان کا ہمارا ایک ایسا تقاضا ہوتا ہے کہ ہم ساری کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جو بھی انبیاء کرام ہیں ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ جو آمنت باللہ جو ہم کہتے ہیں، اس پر کہتے ہیں ایمان لانے اور اطاعت قبول کرنے کی مہلت بس اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ پردہ کشائی کی وہ ساتھ نہیں آتی۔ مطلب یہ آخری جو زمانہ یا آخرت کا وقت جب تک نہیں آتا ہے، اس کے بعد تو کچھ رہ ہی نہیں جاتا ہے۔ آپ اگر دیکھنے کے بعد یہ کہو گے کہ ہاں اب میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں یا میں یہ، تو اس وقت وہ نہیں چلا۔ جب وہ ساتھ آ گئی تو پھر نہ مہلت ہے نہ آزمائش، بلکہ وہ فیصلے کا وقت۔ جیسے اگر امتحان کے پرچے، اگر ہم امتحان کے پہلے اگر پرچے ہی امتحان کے سامنے اگر آ جائے، پرچہ آ جائے اور بچے اگر امتحان دے دے وہ پرچہ دیکھ کر، تو اس کا فائدہ ہی کیا ہے؟ پھر اس امتحان کا کیا فائدہ ہے؟ تو ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے۔ اس لیے ہم نے جو کہا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر، ہم ساری چیزوں پر ایمان جو لاتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک آزمائش، اور یہ ایک آزمائش کی گھڑی اسی وقت ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں۔ ہمیں اختیار ہے، جیسے کہ کوئی فرما بردار ہے، کوئی نافرمانی کرتا ہے، لیکن جو بھی نافرمانی کرتا ہے اسے آخرت میں جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے، اور جو فرما بردار ہے، اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، کتابوں کو مانتا ہے، اس قرآن کو سمجھتا ہے یا اس قرآن کو مانتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس فرما برداری کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو دوستو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری ساری کوتاہیوں گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، چھوٹی بڑی جو بھی ہم سے صغیرہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں اسے ہمیں معاف فرمائے، اور ہمیں صحیح عقل اور فہم دے کہ ہم اسے سمجھے، اس قرآن کو، اور لوگوں کو سمجھائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو کھول دے اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین محشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔